سلیم صافی صاحب آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ آج جو فاضل جج صاحب کے ریمارک سامنے آئے ہیں، جسٹس اجاز الاحسن ٹو بی اسپیسیفک، وہ کہتے ہیں کہ یہ سامنے لگتا ہے بادی نظر میں کہ جلد بازی میں بحث کے بغیر نیب ترامیم پاس کی گئیں، اور ہو سکتا ہے بادی نظر میں کہ بدنیتی اس میں ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے بھی سر؟ ایک یہ میں تو نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کسی کی نیت کے بارے میں اپنی رائے قائم کروں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہے، پچھلے سالوں میں، کہ ایک ہی دن میں 30-40 قوانین منظور ہوئے ہیں اور بڑے اہم اور امپورٹنٹ ہوئے ہیں، ان پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوا، ان پہ کچھ اور نہیں ہوا، اور اس حوالے سے عدالتوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ تو ہے کہ اگر اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوا تو اس سے پہلے ایک دن میں ریکارڈ پہ موجود ہے کہ 30-40 بل وہ پارلیمنٹ نے منظور کر لیے ہیں۔ دوسرا یہ جو اسمبلی کی نامکمل ہونے کی بات ہے، تو میرے خیال میں تو اسمبلی نامکمل نہیں ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے ہیں۔ وہ اگر پارلیمنٹ میں نہیں آتے، ابھی تک نہ تصدیق کے لیے آئے ہوئے ہیں نہ آتے ہیں، وہ کچھ مراعات اسی طرح حاصل کر رہے ہیں، باقی سب کچھ کر رہے ہیں، اور جو سیٹیں خالی ہوئی تھی اس پہ ضمنی الیکشن ہو گیا ہے، تو مجھے تو اسمبلی بھی نامکمل نہیں لگتی۔ باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے، دیکھیں اس کا اصل میں اگر کسی کو فائدہ ہوا ہے تو وہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے ان ترامیم کا۔ کیسے؟ اور اگر اصل میں این آر او کو ملا ہے تو وہ جسٹس تو خیر ان کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے، وہ جاوید اقبال کو ملا ہے، اچھا جو نیب کے چیئرمین تھے۔ اس لیے کہ دیکھیں ان کو باقی سب نے تو بکتا ہے، نواز شریف نے بکتا، مریم نے بکتا، زرداری نے بکتا، فریال تارپور نے بکتا، شاہد خاقان نے بکتا، احد چیمہ نے بکتا، فواد اثر فواد نے بکتا، سعد رفیق نے بکتا، سلمان رفیق نے بکتلا، اور پرانے قوانین کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کی ضمانتیں ہو گئی تو انہوں نے تو بھگت لیا تھا۔ اب اگر نیب کا یہ قانون موجود ہوتا اور 90 ڈیز کے ریمانڈ کا شک وہ موجود ہوتا تو اس حکومت کو اتنے دور کے پاپڑ نہ بیلنے پڑتے کہ کبھی اعظم سواتی پہ یہ کیس بناؤ، بلکہ نیب قانون کے تحت اب عمران خان ہیلی کاپٹر کیس میں اندر ہوتے 90 ڈیز کے لیے، بی آر ٹی میں اندر ہوتے، بلی انٹری میں اندر ہوتے، توشخانہ میں لیکن سر اگر ایک چیز غلط تھی تو وہ اکراس دا بورڈ غلط ہونی چاہیے نا۔ لیکن سلیم صافی صاحب مجھے تھوڑا سا یہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے اس کا کہ وہ بچ گئے۔ مشرف کے دور سے، جب نواز شریف کے دور میں نیب کا قانون بنا تھا اس وقت تو ہم صحافت میں نہیں تھے، میں تو مشرف کے دور سے اس قانون کو ظالمانہ کہتا ہوں، یہ مہذب دنیا کے اصولوں کے بھی منافی ہے اور یہ قرآن کے تعلیمات کے بھی منافی ہے، کیونکہ دین بھی آپ سے یہ کہتا ہے کہ برڈن آف پروفز جو ہے وہ الزام لگانے والے کے سر ہے، وہ فرد ہو، وہ انسٹیٹیوشن ہو، وہ کوئی ادارہ ہو۔ اس قانون کے تحت یہ تھا کہ پہلے میں آپ کو مجرم قرار دوں اور آپ نے اپنے آپ کو صاف ثابت کرنا ہے۔ دوسرا پھر یہ 90 ڈیز کے ریمانڈ کا، اچھا سر مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ نے بڑی دلچسپ بات کی نا، اور بے شک نیتوں کے حال اللہ پاک جانتا ہے، لیکن سر کچھ سیاسی حقیقتیں بھی تو ہے نا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ہوتی ہیں، مصلحتوں کی تحت ہی قانون سازی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے سیاست آپ سے بہتر اتنی عرصے سے کون دیکھتا چلا آ رہا ہے سر۔ تو یہ جو نیب ترامیم ہوئی ہے اس کے اوپر جو سیاسی محرکات تھے پیچھے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ تھوڑا بتائیں نا، چلیں نیت پہ بات نہ کریں۔ میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو سہیل وڑائی صاحب نے بات کی، ہر سیاستدان اپنے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے، ہر پارلیمنٹ اپنے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے، ہر ادارہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے، تو ان کا موٹیوز اپنا بچاؤ ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو زمینی حقائق یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ تو ان کو ہوا ہے۔ آپ وہ قانون آج موجود ہوتا کہ دیکھیں پیرٹی کے اصولوں کا تقاضا یہ تھا کہ کچھ عرصے جو ہے نا
پی ٹی آئی والوں کو بھی اس چاند سے گزارا جاتا، اس کے بعد ترامیم کی جاتی تو بہتر ہوتا کہ ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ کیا قانون ہے۔ اور پھر میں جو کہہ رہا ہوں نا جاوید اقبال کا، اب آپ مجھے بتائیے اس کے اوپر آگے چل کے ذرا بات کرتے ہیں۔ ان کو نہیں ملا ہے، نہیں الگ سے نہ بات کرے، اس میں بات کرے